السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ، اور ہم 26 تاریخ کی کال لے کے آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جناب عالی، سب میں پہلے ہم نئے کوارٹر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور نیا سال، نیا مہینہ جنوری 2025، معذرت چاہتا ہوں، یہ جو نیا کوارٹر ہوگا اس میں آپ کو پورٹ فولیو بھی دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور جس طرح آپ کو سلیکٹیو اسٹاک، سوئنگ ٹریڈز، جو تھوڑا سا میڈیم ٹرم اور لانگر ٹرم کے اسٹاکس، اور انٹرا ڈے کے تو آپ کو روز ملتے ہی ہیں، وہ تو ادروائز ہیں، تو تمام کیٹیگریز میں آپ کو یہ اسٹاک دیے جائیں گے پریمیم گروپ کے اندر۔ تو اس کے نئے کوارٹر کا آغاز جنوری 1 سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ ابھی بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں نئے کوارٹر کو۔ اچھا، آج کے سیشن کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، آج کے سیشن کو اگر دیکھیں تو اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو جو تیزی کا رجحان ہم نے دیکھا وہ 1,14,157 کے اوپر سروائیو نہیں کر سکا، اور کل کی کال میں یہی منیمم ٹریگر دیا گیا تھا کہ مارکیٹ کو اس کے اوپر برقرار رہنا ہوگا، اور چونکہ نہیں رہ پائی اس کے نتیجتاً مارکیٹ میں ایگزارشن نظر آئی۔ حالانکہ مارکیٹ نے اگر آپ ٹائم کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً 12-1 بجے تک مسلسل ایفرٹ کرتی رہی کہ اس لیول کو سسٹین کر لے، مگر 1 بجے کے بعد ایسا نہیں ہو پایا۔ حالانکہ جو مڈ ڈے کال آپ کو دی گئی تھی اس میں ایک تو والیومز کا تذکرہ تھا، اور دوسرے میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو میرا یہ ماننا تھا کہ جو مارکیٹ میں کل تیزی ہوئی تھی 4,411 پوائنٹ کی، یہ اس کی ایڈجسٹمنٹ ہے۔ اگر آپ ان 2 سیشن کو ملا لیں پھر تو پوائنٹ زیادہ بن جاتے ہیں، صرف آخری سیشن میں 4,411 پوائنٹ بڑھے تھے، تو میرے حساب سے 1,509 پوائنٹ کی کمی ایک ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ مگر جب میں نے مڈ ڈے دی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح 1,14,157 کے اراؤنڈ مارکیٹ 12 بجے ایفرٹ کر رہی تھی، تو میں سمجھ رہا تھا کہ اینڈ میں ہمیں کچھ ایفرٹ نظر آ جائیں گی جو نہیں آئی۔ مگر اس میں خاص بات یہ ہے کہ والیوم 17% کم ہو گیا کل کے مقابلے میں، مطلب کوئی پینک نہیں تھا لوگوں میں، لوگوں نے مال چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ 35 کروڑ کا والیوم ہے، اور اگر میں اس میں سے سنرجی اور کراچی الیکٹرک کو نکال دوں تو تقریباً 6 کروڑ کم ہو جاتے ہیں، تو 29 کروڑ کا والیوم ہمیں نظر آ رہا ہے جو باقی ان اسٹاک میں جنہوں نے 1 کروڑ سے اوپر والیوم کیا ہے، ان میں میجرلی ٹی آر جی، ایس این جی پی، او جی ڈی سی، پی پی ایل، فوجی سیمنٹ وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم ٹاپ پوائنٹس کنٹریبیوٹر کو دیکھیں تو انویسٹمنٹ بینک اینڈ آئل اینڈ گیس نے تھوڑی ایفرٹ کی، مگر جو گراوٹ تھی وہ فرٹیلائزر اور کچھ آئل اینڈ گیس میں ہمیں نظر آئی، کمرشل بینکنگ میں نظر آئی، اور سیمنٹ میں بھی نظر آئی۔ پاور جنریشن میں ہپکو آپ کے سامنے ہے، ہپکو میں گراوٹ جو تھی وہ اچھی خاصی تھی، کل ہپکو بہت تیز تھا۔ تو اوور آل سیشن کوئی بہت برا تو نہیں رہا، مگر یہ ہے کہ ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹی ضرور ملی۔ کئی اسٹاک ایسے ہیں، اسپیشلی میں نام لوں گا ٹی آر جی کا، اور 1-2 اسٹاک اور تھے جنہوں نے ایٹ لیسٹ 3 ٹریڈز ایک دن میں کروا دی۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ تو جو تکنیکی نقطۂ نظر ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جو لاسٹ 2 گھنٹے تھے اس میں ہمیں کچھ زیادہ نظر آیا کہ گراوٹ ہو رہی ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ انڈیکس جو ہے ریکوری کہاں سے لے سکتا ہے. تو سب میں پہلے تو انڈیکس کو 1,12,955 کے اوپر رکنا ہوگا اگر اس کو ریکوری لینی ہے. تو اب 1,12,955 یہاں سے بنتا ہے تقریباً 540 کی دوری پہ، جو کہ کوئی بھی چیز نہیں ہے. اس وقت جس طرح کی مارکیٹ چل رہی ہے 1,00,000 سے اوپر کا انڈیکس ہے تو 500 پوائنٹ تو کھل سکتی ہے اوپر. تو اگر 1,12,955 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے کل تو دوبارہ ایفرٹ کرنے کی کوشش کرے گی، مگر یہ ایفرٹ اسٹیبلش ہوں گی 1,14,319,639 کا ایک ایریا ہے، 1,14,319، 1,14,639 کی جو رینج ہے، اس سے باہر نکل کے مارکیٹ کے اندر ایک دم تیزی پیدا ہو جائے گی اور پاسبلی ہم نیا ہائی بھی دیکھ سکتے ہیں. نیا ہائی جو پرانا ہسٹوریکل ہائی ہے اس کو بھی مارکیٹ توڑنے کا سوچ سکتی ہے اس ہفتے میں. جبکہ اس کے برعکس اگر مارکیٹ 1,11,694 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے کل تو امید رکھنی چاہیے کہ لمیٹڈ ایگزارشن ہو سکتی ہے، مگر صحیح معنوں میں ایگزارشن شروع ہوتی ہے یا اسٹیبلش ہوتی ہے جو بیئرس کے کو سپورٹ کرے گی ایگریشن دینے کا، وہ 1,10,990-936 کا لیول ہے. میں نے الگ سے بھی وہ لیول لکھے ہیں کہ 1,12,955 کے اوپر ہم ریکوری شروع کریں گے اور 1,14,319 کے اوپر بلش بریک آؤٹ پاسبلٹی ہوگی اور 1,10,936 سے ایگزارشن شروع ہوگی اور 1,11,694 سے ہم لمیٹڈ ایگزارشن دیکھ سکتے ہیں جس میں پاسبلٹی ہو سکتی ہے ریکوری کی. اب چلتے ہیں ہم اگلی سلائیڈ پہ. یہ جو اگلی سلائیڈ ہے ہماری، اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ جو کل آپ کو اسٹاک دیا گیا تھا دیوان فاروق موٹر، اس نے آج اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کیا. معافی چاہتا ہوں، میرا گلا خراب ہے. اب اس میں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے بائی کر لیا ہو کیونکہ میں نے اس کی کال دی تھی، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کال کو صحیح طور پہ پڑھا ہے. تو اس لیے میں نے اس کال کو دوبارہ نیچے لکھا ہے. اس میں لکھا گیا تھا کہ 39.75 کے اوپر سسٹین کرے گی تو پھر 41.75 کو ٹارگٹ کرے گی، مطلب 39.75 ٹریگر تھا. اور اب وہی لیول میں نے آج کے چارٹ پہ دکھایا ہے کہ مارکیٹ اس کو بالکل سروائیو نہیں کر پائی. اس کو ٹیسٹ تو کر رہی تھی، کھلی اس کے پاس، پھر دوبارہ گئی، مگر سروائیول بالکل بھی نہیں تھا. تو جب سروائیول نہیں تھا تو پھر نیچے آنا کوئی حیران کن بات نہیں ہے، بالکل بھی حیران کن بات نہیں ہے. تو اب جب 39.75 کے اوپر گئی نہیں تو بیسیکلی اس میں ہماری انٹری ہی نہیں بنی، تو لہذا آج کی یہ کال قابل انٹری نہیں تھی. اب یہاں پر میں نے انڈرسٹینڈنگ مارکیٹ ایکسپیکٹیشن پہ یہ پوائنٹ لکھیں اور یہ روزانہ آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ثبت ہو جائیں کہ ٹیکنیکل انالیسس جو ہے وہ انٹریز اینڈ ایگزٹ کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہے. فنڈامنٹل انالیسس سے آپ اپنے اسٹاکس کی سلیکشن کرتے ہیں اور سینٹیمنٹل انالیسس جو ہے آپ کو لائیو مارکیٹ ڈیسیجنز میں ہیلپ کرتی ہے. تو ان میں سے کسی بھی قسم کی انالیسس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، ریجیکٹ نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ نہیں یار میں تو فنڈامنٹل کو مانتا ہوں، کوئی کہتا ہے نہیں یار میں تو ٹیکنیکل کو مانتا ہوں. اگر آپ کو مارکیٹ سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے تو کامبو ہونا چاہیے، یہ تینوں انالیسز آپ کے ساتھ ہونی چاہیے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کون سی انالیسز کا استعمال کیا ہے. اس لیے میں نے یہاں لکھ دیا ہے تاکہ آپ اگر روز دیکھتے رہیں گے تو آپ کو یاد رہے گا. اب کل کے لیے جو ہم کال دے رہے ہیں وہ SNGP کی ہے. تو یہاں پر میں نے SNGP کی 18 تاریخ کی کال دکھائی ہے سب میں پہلے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم اسٹاکس میں جب کام کرتے ہیں تو ایگزٹ بھی لیتے ہیں، انٹری بھی لیتے ہیں. تو SNGP کا 18 تاریخ کی کال میں یہ بتایا گیا تھا کہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا
مگر بلز ختم نہیں ہوئے اس میں سے، تو ہم اس کو بائی بیک کریں گے اور پھر جا کے دیکھیے گا یہ کہاں تک نیچے آیا۔ یہ صرف میں نے اس یاد دہانی کے لیے کالیاں دکھائی ہے۔ اب کل کے لیے جو ہم ایس این جی پی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اب یہ اسٹاک جو ہے مزید ایفرٹ کر سکتا ہے 110.95 کے اوپر ٹریڈ کر کے، اس کے اوپر اگر ٹریڈ کرتا ہے تو پھر یہ سب میں پہلے 115.80 کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ 115.80 کی طرف جاتے ہوئے ہم اپنے ٹریلنگ اسٹاپ لاس کو بھول جائیں گے، بالکل بھی نہیں۔ ٹریلنگ اسٹاپ لاس کرتے ہوئے چلیں گے، اور اسٹاک تو ویسے مجھے 117.35 تک بھی نظر آ رہا ہے، مگر اس کا فیصلہ کل کے انڈیکس کے پریشر اور اسٹاک میں کیا پوزیشن ہوتی ہے اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا۔ فی الوقت اگر یہ 110.95 کے اوپر ٹریڈ کرتا ہے تو اگلا ہدف آپ کا 115.80 ہو سکتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کال کو جس طرح میں نے آج دیوان فاروق موٹر سمجھائی ہے اسی طرح اگر اس کو بھی سمجھ لیں کہ یہ جو 110.95 ہے یہ بیسیکلی آپ کا ٹریگر ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو کل آپ ایٹ لیسٹ اپنی ٹریڈنگ میں غلطی نہیں کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹریڈ کو سمجھ رہے ہوں گے اور اسی حساب سے ٹریڈ کریں گے۔ اچھا جناب، آپ لوگوں کے کمنٹ میں دیکھتا ہوں اور کمنٹس کا بہت شکریہ۔ اس میں اگر آپ لوگ کچھ اسٹاک پوچھتے ہیں تو وہ تو میرے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم جو ہماری لسٹ ہوتی ہے اس میں سے اسٹاک دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اپنے اسٹاک پہ ہمارا تجزیہ چاہیے تو پھر اس نمبر پہ رابطہ کر لیجئے 0345619043، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے کال کو شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔